القدر، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا چاہیے تاکہ گناہ کی معافی ہو سکے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو معافی نہیں مانگتا تو پھر وہ دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ کرتے کرتے اس کا دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے بڑے سے بڑا گناہ کرے اسے چھوٹا لگتا ہے، وہ گناہ کر گزرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے، یہ بارہا مرتبہ آپ نے سنا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نکالا اپنی بارگاہ سے لعنتی قرار دے کے، تو ابلیس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو چپے چپے پہ گمراہ کروں گا، انہیں چپے چپے پہ گمراہ کروں گا۔ تو رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ تو 70 مئو سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندے سے۔ رب نے فرمایا اگر تو چپے چپے پہ گمراہ کرے گا، چپے چپے پہ گناہ چپے چپے پہ گمراہ کرے گا، تو وہ گناہگار جب ہوں گے تو میری بارگاہ میں آ کر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو میں غفور الرحیم ہوں، میں اپنے بندے کے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو، ایک ماں اپنے بندے سے، اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کی محبت کا عالم کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے 70 گنا بڑھ کر رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ ہمیں اس رب کی محبت کی چاشنی تو لینی چاہیے نا، ہمیں رب کی محبت کا مزہ تو لینا چاہیے۔ رب جو ہم سے 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس پیار کی لذت تو لینا۔ جب لذت لیں گے اس پیار کی، پھر ہم جب رب کے ہو جائیں گے، رب ہمارا ہو جائے گا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، پھر رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کان تو اسی کے ہوتے ہیں، آنکھیں تو اسی کی ہوتی ہیں، لیکن جب دیکھتا ہے تو اسے قوت میری ہو جاتی ہے، جب دیکھتا ہے سنتا ہے تو سماعت کے اندر قوت میری ہو جاتی ہے، جب وہ چلتا ہے تو چلنے کے اندر طاقت میری ہو جاتی ہے، جب پکڑتا ہے تو پکڑنے میں طاقت میری ہو جاتی ہے۔ جب رب کی طاقت آ جائے تو پھر 90 لاکھ کو ایک نظر کے اندر کلمہ پڑھا لیتے ہیں اللہ کے ولی۔ اور جب بندہ خدا کا ہو جائے، علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم، جب کہاں پکڑنے کے اندر قوت رب کی ہو جائے گی تو پھر اس خیبر اکھاڑ کر، ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دینا، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم کا کام ہے۔ کیا یہ روحانیت، یہ کس وجہ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں، جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے، خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو پھر کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس ولی کے ہاتھ خالی موڑ دیے جائیں۔ تو ہم بھی اگر مزاروں پر جاتے ہیں تو جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تیرے محبوب بندے جنہوں نے اپنی زندگی خدا اور خدا کے رسول کے راستے کے اندر فنا کر دی، ساری زندگی ربا تیرے ہو کے رہے، تیرے محبوب کی غلامی کے اندر وقت گزارا، اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ آج اپنی قبر کے اندر آرام فرما ہے، مولا اس کے صدقہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے صدقہ سے ہماری حاجت کو پورا فرما، اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے توسل و تصدق سے میری مصیبت کو دور فرما۔ تو اصل درباروں پر جانے کا مقصد یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر گناہ کرتے 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 اسے اس مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے، اسے بڑے سے بڑا گناہ چھوٹا سا لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھک کر رہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں وہ فیض حاصل کرنا چاہیے جس فیض سے حاصل کر کے دنیا کے اندر اللہ کے ولی کامیاب ہوئے۔ اب میرے بھائیوں، نوجوانوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔